دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ عشاء کی نماز فرض الگ پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، اتحیات درود ابراہیم سب پڑھ لیا، اب وہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن وہ سجدہ سہو بھی لاسٹ رکعت میں کرنا بھول گیا، تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دے۔ فرض کی دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھنی، اگر کسی نے درود ابراہیمی پڑھ لیا تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ پورا درود ابراہیمی نہیں پڑھا، کسی نے صرف اتنا بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، تو بھی سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ کہ اگر وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی سے بات نہیں کر لی، وہیں پر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اب بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے 2 سجدے کرے اور پھر اٹھ کر وہ التحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور سلام پھیر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل بھی کر لیا جو کہ منافی نماز ہے کہ اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، تو اب وہ نماز اس کے لیے واجب الاعادہ ہو گئی، تو اب وہ نماز اس کو دوبارہ دہرانی ہوگی۔ اب جب نماز دوبارہ دہرا لے گا تو پھر بریوز ذمہ ہو جائے گا اس سے۔ نافع نماز یعنی نماز ختم کی تو اس کے بعد کوئی ایسے عمل ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جو کہ عام نماز کی حالت میں وہ شخص کرے تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے، صحیح۔ جیسے گفتگو کر لی یا وہ اٹھ کر چل دیا، سینہ جو ہے وہ قبلے سے جو ہے وہ پھر گیا، تو ایسی صورت کے اندر نماز کے اندر قبلے کی طرف جو ہے وہ چہرہ کیا جاتا ہے، اگر وہ پلٹ کے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو سی بات ہے نماز میں اس طریقے سے کوئی بھی نہیں چلتا، تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ گفتگو کر لی، کچھ کھا پی لیا تو یوں جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز فاسد ہونے والا کوئی بھی عمل اگر اس نے کیا تو اب اس کا مطلب سجدہ سہو وہ نہیں کر سکتا، اب نماز پوری کی پوری ہی دہرانا لازم ہوگی، یعنی وہ جو 4 رکعت اس نے پڑھی تھی وہ 4 رکعت واجب الاعادہ کی نیت سے دوبارہ پڑھے گا۔ یعنی اس میں شریعت مطالعہ نے ہمیں سہولت دی ہے ایک طرح کی کہ اگر سلام پھیر بھی دیا، دونوں طرف بھی سلام پھیر دیا، سجدہ سہو لازم تھا۔ اب جیسے نارمل ہم بات کریں کہ فوراً تو بہت کم ہوگا کہ اٹھ کے کوئی کام کاج میں، ہو سکتا ہے گھروں میں خواتین تو کرتی ہیں سیدھے فوراً کوئی کام، لیکن مسجد میں ہم بات کریں تو سلام پھر گیا۔ اب سلام پھرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے لگتے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، کچھ اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، امام صاحب فوراً وہ سیدھی جانب وہ گھوم جاتے تقریباً، تو اب سجدہ صاحب رہتا تھا، کیا کہیں گے؟ امام جب اس کا سینہ جو ہے وہ قبلے کی پوری ڈائریکشن سے جو ہے وہ پھر گیا تو اب ایسی صورت کے اندر وہ سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ لیکن اگر امام کا قبلے کی طرف ہی جو ہے وہ منہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا سلام پھیرتے وقت ہی اچانک یاد آ گیا کہ بھئی سجدہ سہو ہے، تو اب وہ اللہ اکبر کہہ کر اگر جو ہے وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، نہ جھگڑا کریں گے، ختم ہوگی نماز اب آپ میں، یعنی بہت اہم مسئلہ، اور نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ امام کے ساتھ ہی ہو، اکیلے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جب آپ نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو لازم تھا، بھلے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ نے ورد وظیفے کرنا شروع کر دیے، کسی سے بات نہیں کی، آپ کوئی اور عمل نہیں کیا جو نمازوں کو توڑنے والا ہے، تو اس میں کوئی ڈیوریشن بھی ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ؟ نہیں، اس میں ڈیوریشن کا جو ہے وہ کوئی عمل جو ہے وہ کہ کتنی دیر بعد سجدہ کر رہے ہیں؟ کوئی وہ نہیں ہے، جتنی بھی دیر اگر وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اگرچہ طویل جو ہے وہ گیپ بھی ہو گیا، لیکن بیٹھا ہوا اسی حالت کے اندر ہے اور ذکر و اذکار ہی کر رہا ہے جو کہ نماز کے منافی نہیں ہے، تو وہ سجدہ صاف کر سکتا ہے۔ سجدہ صاف کر سکتا ہے، ٹھیک۔